الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على من لا نبي بعده والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سامعین حضرات، اس موسم کے اور حالات حاضرہ کے مطابق آج کی یہ حدیث، اس حدیث کے اندر 4 باتوں کا ذکر ہے. اس حدیث کے اندر 4 کام کرنے کی آپ نے نصیحت فرمائی ہے. اس حدیث کے اندر فرمایا کہ خاص طور پر رات کو آپ نے یہ 4 کام کرنے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے جا کے بستر پہ سونا ہے. اور یہ 4 کام کرنے کے بعد انسان کو اس کے بڑے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. اور ان 4 کاموں کا تعلق بسم اللہ کے ساتھ ہے. حدیث صحیح البخاری کے اندر موجود ہے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ نے ہمیں نصیحت کی 4 کاموں کی. پہلا کام یہ ہے، فرمایا کہ جب آپ اپنے بستر پہ جانے لگو سونے کے لیے، پہلے آپ یہ کام کریں: اغلق الابواب واذکر اسم اللہ. بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر دیں. بند کرنے کے بعد بسم اللہ کی وجہ سے شیطان بند کیے ہوئے دروازوں کو نہیں کھول سکتا. اگر ہم دروازے بند نہیں کرتے تو اس کے 2 نقصانات ہیں. ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ دروازے کھلے ہیں، جانور، پرندے یا اس قسم کی کوئی بھی چیز ہے جو رات کو چلتی ہے، زمینی ہے یا آسمانی ہے، وہ گھر کے اندر بھی آ سکتی ہے، جس سے انسان سوئے ہوئے رہنے والے بچے بڑے اس چیز کو اچانک دیکھنے سے خوف زدہ بھی ہو سکتے ہیں. اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے. دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر کھول کے چھوڑیں گے، کھلے ہی رکھیں گے، تو شیطان انسان کے دل کے اندر وسوسہ ڈال کے اس کو لے آئے گا. یہاں دروازہ کھلا ہے، اس کی چیزوں کو اٹھا کے چلے جاؤ، جسے ہم کہتے ہیں چوری یا ڈکیتی. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ سارے کام کرواتا شیطان ہی ہے. تبھی تو کہا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے دروازوں کو بند کر دے. اللہ رب العالمین کا نام لیا ہوا، دروازہ بند کیا ہوا، شیطان ان دروازوں کو نہیں کھول سکتا. ایک کام یہ ہے. اور یہاں پہ رک کے ایک اور بات بھی ہے. گھر کے اندر بہت سارے دروازے ہیں. مین گیٹ ہے، اس کے بعد پھر دوسرا گیٹ ہے، پھر تیسرا گیٹ ہے، کئی یہ کمرے ہیں. ہم ایسا کرتے ہیں، مین گیٹ کو بند کر دیا، باقی کو کھول دیا، باہر سے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. یہ بھی غلط ہے. سارے دروازے بند کرنے ہیں. جہاں تک ہم سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہی ہیں، اس دروازے کو بھی بند کرنا ہے. سب دروازے بند کرنے ہیں. کسی ایک کو بند کرنے کا یہاں نہیں کہا گیا. دوسری بات یہ فرمائی کہ آپ نے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے استعمال کیے ہوئے برتن، خصوصاً جو پانی کے مشکیزیں ہیں، ان کے منہ کو آپ باندھ دیں، بند کر دیں بسم اللہ پڑھ کے. اور شیطان ان مشکیزوں کے منہ کو بسم اللہ پڑھنے کے بعد وہ کھول نہیں سکتا. اگر پانی کھل جائے، پانی گھر کے اندر پھیل جائے، اگر پانی کا ایسا جو مشکیزہ ہے، برتن ہے، وہ کھلا رکھیں، جانور بھی آ کے گر سکتا ہے، کوئی چیز بھی آ کے گر سکتی ہے، اور باہر بھی چلی جائے، انسان اٹھ کے اس کو پی لے، استعمال کر لے. ہو سکتا ہے زہریلی ہے، انسان غیب کا علم جانتا نہیں ہے، تکلیف زدہ ہے. تو انسان کے لیے حکم دیا گیا، سمجھایا گیا، اپنے پینے والے جو برتن ہیں، مشکیزیں، ان کے منہ کو باندھ کر کے رکھیں. شیطان بسم اللہ پڑھنے کے بعد ان کو نہیں کھول سکتا. 2 باتیں. تیسری بات، یہاں تو پانی کے برتن ہے. تیسری بات کے اندر آپ نے یہی فرمایا کہ عام برتن بھی ہیں، ان کو آپ ڈھک کے رکھیں، ان کو بھی آپ بند کر کے رکھیں. اگر سیدھی ہے تو الٹا کر کے رکھیں. کوئی چیز ہے تو ان کو ڈھانپ کے رکھیں، بند کر کے رکھیں. کوئی جانور یا کوئی ایسی چیز اس کے اندر گزر نہ
جائے، جیسے چھپکلی ہے یا اس قسم کی اور بھی چیزیں وہ گزر جائیں گی، اور زہریلی چیزیں ہیں نہیں دھوئے اس سے پہلے استعمال کر لیا تو یہ بھی تکلیف دہ ہے، تو یہ بھی حکم دیا کہ ان کو بھی آپ ڈھانپ کے رکھیں۔ چوتھی اور آخری بات جو ہمارے موضوع کے ساتھ اور آج موجودہ حالات کے ساتھ بھی اصل بات کی طرف جو ہے وہ یہ بات ہے کہ رات کو سوئے بتیاں بند کر کے سوئیں، بسم اللہ پڑھیں اور ان بتیوں کو بند کریں اور لائٹوں کو آپ بند کریں، بند کرنے کے بعد آپ سو جائیں۔ بند کی ہوئی بتیاں اور یہ لائٹیں شیطان ان کو نہیں کھول سکتا۔ اس کی دو وجہ ہیں، اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے، اس سے مراد لی گئی ہے سنن ترمذی کے اندر اور فتح الباری کے اندر اس حدیث سے جو اخذ کی گئی ہے بات بتیوں سے لائٹوں سے، وہ یہ ہے یہاں سے مراد خاص طور پہ آگ ہے۔ موسم ہے سرما ہے، سردی کا موسم ہے، ہیٹر چلا کے اس قسم کی اور چیزیں چلا کے رات کو ہم سو جاتے ہیں، تو حکم دیا گیا ہے کہ بتیوں کو اور آگ کو، ان چیزوں کو جو روشنی دیتی ہے، گرمائش دیتی ہے، ان کو آپ بند کر کے سوئیں، وہ بھی بسم اللہ پڑھ کے بند کریں اور سو جائیں۔ یہ نہ ہو کہ اس کو جلا کے سو جائے، بندہ اکیلا ہو، تنہا ہو۔ آپ نے واقعات بھی سنے ہوں گے، گیس بھرنے کی وجہ سے، آگ لگنے کی وجہ سے، اسی طرح شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے آگ لگی اور پورا کا پورا گھر جل گیا، اور اسی طرح لوگوں کو نقصانات ہوں گے، جانیں چلی گئی، چیزیں چلی گئی۔ حدیث کے اندر یہ بات سمجھے گی، حدیث انسانیت کی خیر خواہ چاہتی ہے، تو یہ سبق دیا گیا، درس دیا گیا کہ آپ جب تک جاگ رہے ہیں ہیٹر یا اس قسم کی چیزیں آپ استعمال کرتے رہیں، چلاتے رہیں، جب آپ سونے لگے بسم اللہ پڑھ کے آپ ان چیزوں کو بند کر دیں۔ شیطان بسم اللہ پڑھنے کے بعد ان چیزوں کو کھول نہیں سکتا، اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ حکم دیا گیا، گرمائش ضرور لیں، فائدہ ضرور اٹھائیں، لیکن ان حادثات سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ چھوٹے بچے ہیں، بڑے ہیں، انسان نیند میں ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، لوگوں کو چلنے کی عادت ہوتی ہے، نیند میں بولنے کی عادت ہوتی ہے، اٹھ کے چل پڑتے ہیں۔ یہ سارے مسائل ہیں، سب چیزوں کا ایک ہی حل ہے کہ ان کو بند کر کے آپ سوئے۔ یہ حدیث مصطفیٰ سے یہ بات اخذ کی گئی ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔